اللہ کے تمام دوستوں کو فقیر نازیہ نور احسان باہو کی طرف سے حق اللہ بسم اللہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم نے فقر کے سلسلے میں ایک سیریز کا آغاز کیا گیا ہوا ہے، اور ہم نے فقر کے پہلے لغوی اصطلاحی معنی سمجھے، پھر اس کو قرآنی استدلال کی روشنی میں جانچنے کی کوشش کی، اور پھر اس کو نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے ہوتے ہوئے اہل بیت اور ان سے آگے بڑھتے ہوئے شیخ عبدالقادر جیلانی کے فقر کو ہم نے انالیسس کیا لاسٹ جو 3 پروگرام سے۔ ان میں آج ہم بات کریں گے فقر کے ایک اور شہنشاہ سلطان باہو کی حوالے سے، کہ فقر وہ سلطان باہو کی نظر میں کیا ہے۔ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جو تعلیمات ہیں، انہوں نے نہ تو اپنی تعلیمات کو تصوف کا نام دیا ہے اور نہ ہی طریقت کا، انہوں نے اپنی تعلیمات کو فقر کا نام دیا ہے۔ یہ ایک بڑا میجر ڈیفرنسز ہے تعلیمات کا، تو انہوں نے کہ تعلیمات کو نام ہی فقر کا دیا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تمام تر تعلیمات ہیں وہ راہ فقر اور اس سے منسلک مقامات اور افکار سے متعلق ہیں۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ وہ فقر کی حقیقت ان الفاظ میں بیان فرماتے ہیں۔ آپ عین الفقر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ اور اس کا دیدار چاہتا ہے تو وہ کیا کرے؟ وہ فقر اختیار کرے۔ جو شخص اللہ کو پانا چاہتا ہے اور اس کو اپنے روبرو دیکھنا چاہتا ہے، وہ فقر اختیار کرے۔ پھر آپ عین الفقر میں مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ فقر عین ذات پاک ہے۔ کتنے بڑے انہوں نے رمز کو بڑے سادہ الفاظ میں آپ کے لیے کھول دیا۔ پھر اپنی ایک اور تصنیف نور الہدا کلام میں بیان فرماتے ہیں، جس نے بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ کو اختیار کیا، اس نے فقر محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا رفیق بنا لیا۔ فقر سے بلند تر اور فخر والا کوئی دوسرا مرتبہ نہیں ہے، اور نہ کوئی ہو سکتا ہے، کیونکہ فقر وہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ پھر آگے توفیق الہدایت اپنی ایک تصنیف میں ارشاد فرماتے ہیں کہ فقر کے پاس تمام الہی خزانے ہوتے ہیں، دنیاوی خزانے کو زوال ہے اور دنیا خواب و خیال ہے۔ فقر کا خزانہ معرفت اور توحید لازوال ہے، جو بینہ وصال ہے۔ دنیاوی لذت وہ چند روزہ ہے، آخر کا معاملہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے پڑھتے ہیں۔ تو اس سے ہمیں فقر کی اہمیت کا اور فقر کی انتہا کا اندازہ ہوتا ہے کہ زندگی میں فقر سے اختیار کرنے سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں ایک شعر کی صورت میں کہ فقر شاہ ہر دو عالم بے نیاز، و با خدا احتیاجش کسن، باشد مد نظرش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا ترجمہ کچھ یوں بیان فرماتے ہیں کہ فقر ایک بادشاہ ہے جو خدا کے قرب میں ہونے کی بنا پر دونوں جہانوں سے بے نیاز ہے۔ اسے یعنی فقر کو کسی کی پرواہ نہیں، اس لیے کہ وہ ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مد نظر رہتا ہے۔ یہ چیز انہوں نے اپنے فقر الکلام میں اپنی تصنیف میں کھول کے بیان کی ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ راہ فقر ہدایت ہے، جس کے ہادی حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ جن کو آپ جیسا ہادی مل جائے تو پھر وہ نور اور صراط مستقیم کے تمام منازل عبور کر جاتا ہے۔ جیسے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فقر مجھ سے ہے۔ ایک دفعہ شاید پہلے میں نے عرض کی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بات پہ فخر نہیں کیا کہ میں انبیاء کا سردار ہوں یا میں اس طرح سے محبوب خدا ہوں، لیکن ایک چیز پہ انہوں نے کہا جو جس پر فخر کیا، انہوں نے کہا فقر مجھ سے ہے۔ تو اس سے اندازہ کریں کہ پھر راہ فقر وہ اختیار کرنے والا روحانی باطنی پاکیزگی کی انتہا کو پہنچتا ہے۔ جب وہ اس انتہا کو پہنچتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ تو اسے روحانی طور پر دیدار الہی سے اللہ کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے، اور پھر جب اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے کیا ہوتا ہے؟ مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی دائمی حضوری نصیب ہوتی ہے۔ اور کیا چاہیے؟
یہی اول ہے، یہی آخر ہے، یہی انتہا ہے، اور یہی بشریت ہے، یہی معراجیت ہے۔ تو جہاں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کیا کرتے ہیں، اس کی رہنمائی اور تربیت فرماتے ہیں، پھر فقر اختیار کرنے والا وہ شخص ہر وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مد نظر رہتا ہے، اور ان کی مجلس میں جہاں ان کے اصحاب اور عارفین کی ارواح جو ہیں موجود ہیں، اس سے باطنی طور پر بھی بلا واسطہ جو ہے فیضیاب ہوتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں دین کی بنیاد کی تکمیل ہوتی ہے۔ باطن میں ان سے اعلیٰ اور کوئی مقام نہیں۔ جب بندے کا دین ان ٹھوس بنیادوں پر استوار ہوگا اور وہ ہادی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رہنمائی حاصل کرے گا، تو اس کے دین کی عمارت بھی مضبوط اور مکمل ہوگی۔ تو اسی طرح اسی بات کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی سلطان باہو کی اس بات کی تائید کی ہے اور کہا ہے کہ اگر جو ہے آپ دین کی رسائی حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس کی بنیاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس مقام تک رسائی کے بغیر جو ہے دین بے بنیاد اور کھوکھلا ہے۔ اور اسی بات کی تائید میں ایک جگہ پھر آپ مزید فرماتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس تک، کچھ ترجمہ اس کا بیان کر رہی ہیں، ایک شعر ہے ان کا، با مصطفیٰ برساں خویش را کے دیں ہما اوست، اگر بے اونر سیدی تمام بو لہبی است، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس تک خود کو پہنچا، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی مکمل دین ہے۔ اگر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچتا تو تیرا سارا دین ابو لہب کا دین ہے۔ کہ کتنی بڑا انہیں راز فقر جو ہے کھول کے آپ کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ ضرورت ہے ہمیں اس بات کو سمجھنے کی، اس کو اپنانے کی، تاکہ ہم پریکٹیکلی جو ہے اس کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کر کے دربار محمدی تک رسائی حاصل کر سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ جب سدرۃ المنتہا کے مقام پر پہنچے تو وہاں صورت فقر کا مشاہدہ کیا اور مراتب سلطان الفقر کی لذت سے لطف اندوز ہوئے۔ فقر نور الہی سے باطن کا معمور فرمایا اور کعبہ قوسین کے مقام پر اللہ تعالیٰ کے قرب و وصال سے مشرف ہو کر ذات حق سے عشق شوق ہم کلام ہوئے۔ پھر اس سے آگے بڑھ کر مقام فقر فنا فی اللہ میں داخل ہوئے۔ تو ملاقات فقر سے غرقاں جو ہے وہ فنا فی اللہ ما اللہ ذات ہو کر رفیق فقر ہوئے اور محبت، معرفت، ذوق، علم، حلم، جود و کرم اور خلق سے متفق ہوئے۔ جیسا کہ فرمایا گیا ہے تو تخلق بخلاق اللہ تعالی، اپنے اندر اخلاق الہیہ پیدا کرو۔ اپنے اندر یہ ایک پھر راز فقر بتایا گیا کہ اپنے اندر اخلاق الہیہ پیدا کرو۔ اس طرح کہ کمال فقر پر پہنچ کر جب سارا دریائے توحید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود میں جمع ہو گیا تو پھر کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ دریائے نظر سے حقیقت نظر موزن ہوئی تو نظر معرفت کے احوال سن کر صحابہ کرام کی ایک کثیر تعداد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فقر پر نثار ہوئی، جس پر اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہر وقت ان فقراء پر اپنی توجہ جو ہے مرکوز رکھیں، کیونکہ یہی اصل لوگ ہیں جنہوں نے حقیقت معرفت اور حقیقت کے رمز کو پا لیا۔ پھر آگے فقر الکلام اور عین الفقر میں مزید بیان فرماتے ہیں کہ جان لے کہ فقر اللہ کی بھی طلب ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی طلب ہے، صحابہ کی بھی طلب ہے اور اولیاء اللہ کی بھی طلب ہے۔ کو فقر کی جو اقسام بیان فرمائی ہیں سلطان العارفین نے، وہ 3 اقسام جو ہے بیان فرمائی ہیں۔ پہلی جو ذکر کیا لا الہ ہے، ٹھیک ہے، یوم القرآن الا اللہ ہے، اور پھر یوم القرآن جو ہے محمد رسول اللہ ہے۔ یہ 3 جو ہے نا فقر کی منازل ہیں، اور تینوں ہی اگر یہ تکمیل کو پہنچیں تو پھر اصل میں اصل فقیر، اصل فقر کا منبع جو ہے تیار ہوتا ہے، جو اللہ اور اس رسول کی طلب ہے۔ فقر اللہ سے یگانہ اور غیر اللہ سے بیگانہ ہے، اور اس کا کوئی جوڑ نہیں۔
جب تک فنا حاصل نہ ہو جائے تو کوئی بھی جو ہے وہ اصل حقیقت کو نہیں پا سکتا۔ اس بات کو انہوں نے عین الفقر میں کھولا ہے۔ آپ مزید فرماتے ہیں، اس کا کچھ ترجمہ کچھ یوں ہے ایک فارسی کے شعر میں کہ نظر فقر شی رائج مش منبر فقر لا یحتاج شد صاحب نظر، یعنی فقر کی نظر بھی خزانہ ہوتی ہے اور اس کے قدموں میں بھی خزانہ ہوتا ہے۔ پھر ایک اور جگہ فرماتے ہیں، فقر باگزرد ہر مقام خاص و عام شر بشرا فقر راہ کردم تمام۔ آپ فرماتے ہیں کہ فقر کی کامل تعریف یہ ہے کہ فقر جملہ مراتب خاص سے بہت آگے کا مرتبہ ہے۔ جان لے کہ فقر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور معرفت توحید الہی سراسر کیا ہے؟ اطاعت و بندگی ہے، واطیع اللہ واطیع رسول۔ جبکہ مراتبے جو آپ دنیا جو آپ پانا چاہتے ہوئے یہ صرف مردار ہے، گندگی ہے، اور فقیری اور درویشی جو ہے سنت انبیاء علیہ السلام ہے۔ اس چیز کو انہوں نے کلید توحید کلام میں کھول کے بیان کیا ہے اور ہمیں فقر کی اصل حقیقت کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ پھر آگے ایک جگہ اور فرماتے ہیں، باہو، آپ نے بھی یہ سنا ہوگا، بڑا مشہور ان کا شعر ہے، باہو فقر دانی چیز دائم در لاہوت فقر را بہتر بود ہر دم سکوت، وہ موجود ہیں سے باطنی طور پر۔ آپ اس کا ترجمہ کچھ یوں بیان فرماتے ہیں کہ اے باہو رحمت اللہ، فقر کو تو کیا سمجھتا ہے؟ فقر ہر دم لاہوت میں رہنے کا مقام ہے، مقام لاہوت آپ سمجھتے ہیں، پہلے میں نے ایکسپلین کیا تھا کہ فقر جو ہر دم لاہوت میں رہنے کا مقام ہے اور اس کے لیے دائمی سکوت چاہیے۔ پھر اس چیز کو مزید کھولتے ہیں کہ راہ فقر فیض است فیض عام، راہ دنیا شرک است مطلق تمام، یعنی راہ فقر کیا ہے؟ فیض ربانی ہے، فیض عام ہے۔ راہ فقر جو ہے فیض ربانی ہے، فیض عام ہے، جبکہ راہ دنیا سراسر مطلق شرک ہے۔ راہ دنیا کو ترک کر راہ فقر اختیار کر لے کہ راہ فقر ہدایت ہے، جس کے ہادی حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ پھر اور فرماتے ہیں کہ ترک دنیا وہ بیارہ خدا فقر را ہدایتی بادی مصطفیٰ، یعنی فقر وحدت کا راز ہے۔ کیوں راز ہے وحدت کا؟ کیونکہ فقر کی نظر جو ہے ہمیشہ حق پر رہتی ہے۔ خاص الخاص فقر وہ ہے جو ذات حق سے باخبر ہو۔ جب ذات سے خبر ہی اصل حق ہے، نہیں ہے تو بے خبری ہے۔ پھر وہ فرق نہیں ہے آپ کے بحیثیت انسان اور حیوان میں، اگر آپ کو حق کی پہچان نہیں ہے۔ پھر آگے مزید فرماتے ہیں، فقر بحر فیض فجلجش کرم وجود روز و شب فقرش بود و بحق سجود، یعنی فقر کیا ہے؟ فیض و فضل اور جود و کرم کا دریا ہے۔ فقر رات دن ذات حق کے سامنے سربسود رہتا ہے۔ یہ فقر کے انہوں نے فیض اور فقر کی برکتیں اور فقر کے رمز کھول کے بیان کیا ہے۔ پھر محق الفقر میں اس کو بیان فرماتے ہیں، باہو برکات فقر از ذات جو ہر چے باشد غیر حق از دل بشو، اے باہو رحمت اللہ علیہ، برکات فقر کو ذات حق میں تلاش کرو۔ جس چیز کا تعلق غیر حق سے ہو اسے اپنے دل سے نکال دو۔ ما سوائے اللہ سب ہوس، اس چیز کو انہوں نے ان اشعار میں کھول کے بیان فرمایا۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ فقر جو ہے جہاد اکبر ہے، کہ یہ دراصل نفس کے خلاف جہاد ہے۔ نفس کے خلاف جہاد کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد اکبر ہے۔ تو کفار کے ساتھ جہاد جو ہے وہ چھوٹا جہاد ہے، ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف آ رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، ہر نبی جو ہے نا جو ہے وہ اس کو کریں گے کہ ایک حرفہ پیش ہنر محق الفقر کلام سلطان باہو نے اس بات کو کھولا ہے کہ کسب ہے، میرے دو حرفے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ میں نے جو ہے پورا جو ہے ہر نبی کا وہ کچھ جو ہے نا مین ایک وہ لب لباب ہے ان کی تعلیمات کا، تو آپ نے جو تعلیمات کا ایک لب لباب جو ہے جو سلطان باہو نے انالیسس کیا ہے ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اس علاوہ سے انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حرفہ فقر کا ہے اور دوسرا جہاد کا۔ جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان دو سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ فقر کیا چیز ہے؟ فقر کسے کہتے ہیں
اور کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ فقر نور الہی سے پیدا ہوتا ہے، کیونکہ تمام عالم کا ظہور نور فقر سے ہوا۔ فقر کیا ہے؟ فقر ہدایت ہے، فقر نور حق کی ایک صورت ہے، اس درجہ یہ خوبصورت ہے کہ دونوں عالم اس کے شیدائی ہیں، دونوں عالم اس پر فریفتہ ہیں، مگر فقر کسی پر توجہ نہیں کرتا، کیونکہ اس کے لیے حکم الہی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کی ضرورت ہے۔ اس بات کو سلطان باہو نے توفیق الہدایت میں کھول کے بیان فرمایا ہے کہ فقر جو ہے فیض و فضل ہے، فقر جو ہے رحمت و روح ہے، فقر لطف ہے، فقر ہدایت ہے، فقر ولایت ہے، فقر عنایت ہے، فقر فنا ہے، فقر لقا ہے، فقر رضا ہے، فقر قضا ہے، فقر قدرت ہے، فقر جمیت ہے، فقر جمال ہے، فقر جلال ہے، فقر علم ہے، فقر سر اسرار ہے، فقر نور حضور ہے، فقر عقل گل ہے، فقر جو ہے مالک الملک مقرب رحمان ملک سلیمانی کی بادشاہی ہے، فقر منجے کیمیا کا تصرف ہے، فقر حیات و ممات ہے۔ اس بات ان تمام خوبصورت ترین انہوں نے ڈیفینیشن کی اپنے کشف الاسرار میں، اور فرماتے ہیں جو شخص فقر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو خالی جانتا ہے وہ دونوں جہاں سے خالی جاتا ہے۔ یہ امیر الکونین نے یہ بات بیان فرمائی ہے، اور فرماتے ہیں کہ جان لے فقر میں ثابت قدم وہ شخص رہتا ہے جس کی نظر میں اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ خزائن کی قدر و قیمت جو ہے، جو سمجھتا ہے اس کو تو بادشاہوں کے خزانوں سے کہیں بڑھ کر ہے۔ تو اے فرماتے ہیں اے عزیز، فقر میں اللہ کے سوا تجھے جو کچھ دکھائی دیتا ہے وہ تیرے لیے رہزن ہے، بے شک فقر انتہائی قیمتی شے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سلطان باہو کے فقر کی اس فلسفی کو، اس رمز کو، اس بیت کو سمجھنے کی اور اس کو پھر عملی زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا یہ میں پروگرام آپ کی مصروفیت اور طوالت کی باعث یہیں پر کرٹیل کر رہی ہوں۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں فقر کو ہم سلطان باہو کی نظر سے مزید کھولیں گے، تاکہ آپ مختصر وقت میں اپنے عرفانی موتی جو ہیں زیادہ جو ہیں وہ آپ حاصل کر سکیں، اور پھر جو ہے اس سے آگے روشنی پھیلا سکیں۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں۔ حق اللہ بسم اللہ۔